بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم جناب مفتی عمران صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ عامل اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا علاج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ ایک بکری یا گائے ذبح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے نمبر پر اسے چیک کرتے ہیں، حاضرات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، یعنی سحر کا مسئلہ ہے۔ تو پھر واپس وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایسے جادو کسی ماہر بنگالی یا زگری نے جادو کیا ہے، یہ ایسے نہیں نکل سکتے جب تک آپ زعفران نہیں لا سکتے۔ اس کی کیا حقیقت ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ جہالت عام ہو چکا ہے، لوگوں کا دھیان اس وقت جعلی پیروں کی طرف ہے، جعلی جادوگروں کی طرف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر سحر ہو، جادو ہو، تو وہ معوذتین پڑھے ان کے اوپر۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے اور منزل ہے اور 5 وقت نماز تکبیر اولا، اگر ان چیزوں کو لوگ کریں بخدا بھوکے پیاسے رہیں گے لیکن اس طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگ عام لوگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ گائے ذبح کریں یا پھر بکری ذبح کریں۔ عامل آنے والے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ عامل دیکھتا ہے مالدار ہے تو پھر ڈائریکٹ اس سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کو جن ہے، اور یہ جن جو ہے نا ہم سے خیرات مانگتے ہیں، چونکہ آپ کو بھی پتا ہے جن اسم اعظم ہے، اسم اعظم کو خون کی ضرورت نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ یہ جنات تمہارے بھائی ہیں، تم جب ہڈیاں کھاتے ہو تو ان کو ایک صاف جگہ پہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کے لیے روزی مقرر فرماتے ہیں، وہ ان کو نوش فرماتے ہیں۔ اور ہڈی بھی ان کی خوراک نہیں ہے۔ وہ ہڈیاں جو ہمارے اکثر کسائیوں کے یہاں آپ دیکھیں تو پھینکتے ہیں، یا گھر میں ہم کوئی بکری کاٹتے ہیں یا گائے کاٹتے ہیں تو اس کی ہڈیوں کو پھینکتے ہیں، تو سال بھر وہ ہڈیاں وہاں رہتے ہیں۔ جنوں کا جو خوراک ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، باقی سامنے والے کو عامل جو کہے وہ بیچارہ مجبور ہے۔ لیکن ان مجبوروں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا عقل بھی استعمال کریں آپ لوگ، صرف اپنا عقل دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیں۔ وہ آپ کو گراہک سمجھ کر آپ کا علاج کر رہا ہے، وہ آپ کو انسان نہیں سمجھتا، وہ خدمت خلق نہیں کر رہا، وہ اپنے پیٹ کا خدمت کر رہا ہے، تو ان سے بچے خدا را۔ تو غریب ہے، اگر اس سے بکری یا گائے نہیں نکلتا تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے، آپ کے اوپر کالا علم ہے، آپ کو یہ وسوسے آتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں۔ زندگی کے مراحل میں کبھی نقصان کبھی نفع ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو نقصان یاد دلاتے ہیں تو اس کے ذہن میں وہی نقصان آتا ہے، اگر فائدہ یاد دلائے تو فائدہ آتا ہے۔ تو اسی طرح اس کو ورغلا کر اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کیا کریں، ہمیں زعفران لینا ہے، چونکہ اس کے لیے 25-30 ہزار روپئے ضرورت ہوتا ہے، زعفران بہت مہنگا ہے۔ تو عجیب زمانہ آ چکا ہے مفتی صاحب، ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ لیکن خدا را میں اپیل کرتا ہوں عوام سے کہ اپنا علاج کروائیں، روحانی ہو یا جسمانی۔ جسمانی بھی جو ڈاکٹر ہے وہ بھی آپ کو گراہک سمجھتے ہیں، روحانی جو عامل ہے، جادوگر ہے 2 نمبر، وہ بھی آپ کو گراہک سمجھتے ہیں۔ خدا را ان جعلی پیروں سے اور جعلی عاملوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور جعلی ڈاکٹروں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ۔